الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محض اپنے فضل سے، کرم سے، ایمان اور اسلام سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان اور اسلام اتنی بڑی دولت اور عظیم الشان دولت ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا مکلف کر دیا جاتا کہ وہ اس کو حاصل کرے، روپیہ دے کر، پیسہ دے کر، محنت کر کے، تو ایسی صورت کے اندر ہم ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی قیمت ادا کر کے اسلام قبول کرتے، اسلام لاتے، اس لیے کہ اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے مابین کی تمام چیزیں بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ ایک انسان کے پاس اگر کائنات کی ہر چیز ہوتی، زمین اس کے پاس ہوتی، ہے تو نہیں، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، چاند و سورج اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں اور اس کے قبضے میں اور اس کی ملکیت میں یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ سورج اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور وہ ان سب چیزوں کو دے کر اسلام قبول کرے تو کیا حال ہوتا؟ کون اس کے لیے آگے بڑھتا؟ کون اتنی بڑی قربانی دیتا؟ اور پھر ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو پھر اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم اس کو خریدو قیمت لگا کر، تو ہم سب کے سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے بلا قیمت محض اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن ہم میں بہت سارے ایسے ہیں کہ ایماندار ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود اتنی بڑی عظیم الشان نعمت کی قدردانی سے محروم ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کس قدر عظیم سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے بلا قیمت ہم سب کو عطا کر دیا ہے۔
بعض لوگ اسلام لاتے ہیں اپنا پہلا مذہب چھوڑ کر، اپنے کفر سے توبہ کر کے، تو ان کے لیے بڑے بڑے مسائل دنیا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خاندان ان کو جدا کر دیتا ہے، مار پٹائی بھی ہوتی ہے، قید و بند کی صعوبتیں بھی انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے، پورا خاندان بیکاٹ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے حد مسائل اور مصائب ان کو پیش آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے بچا لیا۔ ماں باپ کے طفیل میں، خاندان کے طفیل میں، آبا و اجداد کے طفیل میں ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا کر دیا، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بغیر کسی مسئلے کے ہم سب کو ایمان کی دولت دے دی گئی۔ پوچھو ان لوگوں سے جو اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر اسلام لاتے ہیں، کیا مصیبت آتی ہے، کیا پریشانی پیش آتی ہے، کیا حالات پیش آتے ہیں۔ گھر کا کروڑ پتی تھا، اب فقیر بن گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد ہے، نہ املاک ہے، سب سے محروم کر دیا گیا، نہتا باہر نکل کے آیا، پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچا کر ایمان دیا، لیکن ہمیں ایمان کی قدر نہیں۔ یہ قدر بہت زیادہ ضروری ہے، اسے کہ اللہ تعالیٰ قدر دانوں کو اور عطا کرتے ہیں، اور جو بے قدری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، ناشکر گزاری میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کو محروم کر دیا جائے۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان تو میں نے دیا ہے، اگر تم ایمان کی ناقدری کرو، ایمان سے دور ہو جاؤ، تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کے کھڑا کر دے گا، اور وہ قوم ایمان والی ہوگی، اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، مسلمانوں کی خدمت کرنے والی ہوگی، کفر کے خلاف صف بستہ ہو جائے گی، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی۔ ایسے بندوں کو لا کر اللہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور جو ایمان سے دور ہونا چاہتا ہے اللہ اسے ایمان سے دور کر سکتے ہیں۔ دنیا میں سے حالات پیش آتے ہیں، جو ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم کرتے ہیں اور قدر دانوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کئی جگہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک آدمی مومن پیدا ہوا، مومن گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود ایمان سے محروم ہو گیا۔ ابھی ہم نام سن رہے تھے ایک ملحد کا، جاوید اختر، بڑا یہاں سے وہاں تک چرچا ہوا۔ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہے کہ بہت بڑے عالموں فاضلوں کے گھرانے و خاندان کا وہ فرد ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر مولانا فضل حق خیر آبادی بہت بڑے عالم گزرے، معقولات کے امام تھے، وہ منطق کے امام، فلسفے کے امام، اور ان کی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، مدارس کے اندر ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ فن منطق کے، فلسفے کے امام تھے اپنے زمانے میں، اور عالم تھے، عالم بے بدل۔ میں نے سنا تو بڑی حیرت ہوئی، استعجاب ہوا کہ ان کے خاندان کا یہ فرد ہے جو اب ملحد بنا ہوا ہے۔
اور بحث اس پہ کر رہا ہے کہ خدا موجود ہے، مجھے دکھاؤ، بتاؤ، سمجھاؤ، میں خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا ہی کو نہیں مانتا وہ مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو اتنے بڑے عالی شان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، علماء کا گھرانہ، اور پیڑھی در پیڑھی ان کے خاندان کے اندر علم چلا، لیکن اس کے باوجود یہ صورت حال سامنے آئی، معلوم ہوا کہ ناقدر دانوں کو اللہ محروم کر دیتے اور جو قدردان ہوتے ہیں ان کو عطا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کو غالباً سنایا ہوگا، ایک لڑکی کا واقعہ جو مسلمان ہوئی، وہ اور اس کے والدین رہتے تھے لندن میں۔ لندن سے اس لڑکی کو بنگلور کے اندر ایک کالج کے اندر داخل کیا گیا، یہاں وہ پڑھ رہی تھی، اسے کہ وہ اصل انڈیا ہی کے لوگ تھے، جے پور کے رہنے والے تھے، وہاں جا کر بس گئے تھے تعلیم کے لیے۔ یہاں اس لڑکی کو ایک کالج کے اندر داخل کیا گیا، وہاں اس کی مسلمان سہیلیوں اور ساتھنوں کے ساتھ رہتے، اٹھتے، بیٹھتے، اسلام کے بارے میں سمجھتے، سنتے۔ اس کے دل کے اندر ایمان کی حقیقت آ گئی، اس نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اپنا ایمان چھپائے رکھا۔ لیکن جو ایمان لے آتا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا، چہرہ بھی بتا دیتا ہے، انداز بھی بتا دیتا ہے، طور و طریقہ بھی بتا دیتا ہے، انداز زندگی بتا دیتا ہے کہ یہ کچھ اور ہو گیا۔ اسے کہ اسلام کی تہذیب، اسلام کا طور و طریقہ، اسلام کے عقائد کا اثر اس کی زندگی پر نمایاں ہوتا ہے، تو کسی طرح یہ بات اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی، اور اس کالج کے جو ذمہ دار تھے ان کے سامنے بھی یہ بات آئی کہ یہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے۔ تو ذمہ داران کالج نے ان کے ماں باپ کو اطلاع کر دی۔ باپ نے اپنی بیوی کو اور اس لڑکی کی ماں کو فوراً وہاں سے یہاں بھیجا، اور یہاں وہ آنے کے بعد اسے کالج سے نکال کر اپنے علاقے جے پور میں لے گئی۔ اسے تلقین کی ہوگی، سمجھایا ہوگا اسلام چھوڑ دے، کفر پر پھر جم جا، لیکن وہ لڑکی ماشاءاللہ اسلام پہ جمی رہی، جمی رہی، جمی رہی۔ ماں اس کی اسے بڑی تکلیفیں دیتی تھی، مختلف انداز کی تکلیفیں، اور ان میں ایک تکلیف وہ یہ بھی دیتی تھی کہ اسے وہ چیزیں پکا کر کھلانے کی کوشش کرتی جو اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں جو چیزیں حرام و ناجائز، وہی چیزیں پکوانا اور اسے کھلانا، اور وہ نہ کھانا چاہتی تو مار مار کے کھلانا۔ یہ حالات اس لڑکی پر گزر رہے تھے۔ اس لڑکی نے ہمیں ایک بار فون کیا جے پور سے، آج سے میرے خیال سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، رمضان کا مہینہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں تراویح پڑھنے کے لیے ابھی تیاری کر رہا تھا، افطاری کے بعد کا وقت تھا۔ اس وقت فون آیا، فون اٹھایا تو اس لڑکی نے اپنی یہ تفصیلات سنائی کہ میں وہاں پڑھتی تھی، میں وہاں کی ہوں، اور یہ ہوں اور وہ ہوں۔ جو تفصیل ابھی میں نے پیش کی آپ کے سامنے وہ اسی کی بیان کر رہا ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد اس نے کہا کہ اصل میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کر رہی ہوں۔ اس نے کہا میری ماں مجھے تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، وہ کھلاتی ہے جو میں نہیں کھانا چاہتی، اور جو اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑی مصیبت میرے ساتھ میں یہ ہے کہ میں 5 وقتہ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن کہیں بھی گھر میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میری ماں آ کر میری جائے نماز اٹھا دیتی ہے اور مجھ کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے، اور میرے اوپر ظلم و زبردستی کرتی ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک وقت کی نماز بھی میں پڑھنے نہیں پا رہی ہوں۔ اس کی وجہ سے مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے۔ میں غور کرتی رہی کہ کیسے میں ماں سے چھپ کر نماز پڑھ لوں۔ اس لیے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا
وہی سوال آپ سے میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا سوال ہے؟ تو اس نے جو سوال کیا اس نے مجھے چکر میں ڈال دیا۔ اس نے کہا میں یہ پوچھنے کے لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں، یہ پوچھنے کے لیے فون کر رہی ہوں کہ میری ماں مجھے گھر میں تو کہیں نماز پڑھنے نہیں دیتی، لیکن ایک جگہ تو میری ماں میرے ساتھ نہیں آتی، وہ ہوتا ہے ٹوائلٹ۔ ٹوائلٹ میں تو ماں نہیں آتی ساتھ میں۔ اب مجھے جب ٹوائلٹ میں جانا ہو تو کیا میں وہاں پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی؟ یہ سوال کرنے کے لیے میں فون کر رہی ہوں۔ کئی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج فجر انہوں نے نہ پڑھی ہو، ان کو کوئی دکھ نہ ہو رہا ہو۔ کئی نوجوان ایسے یہاں موجود ہوں گے کہ ہفتہ بھر انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو، ان کو کوئی دکھ افسوس نہ ہو، جبکہ ان کو موقع ہے، ان کی ماں بھی بولتی ہے، ان کا باپ بھی بولتا ہے، نہ بھی بولتا ہو تو امام بولتا ہے، پوری مسجد بلاتی ہے، سارے حالات سازگار ہیں، مسجدیں تیار ہیں، ہر جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کئی ہزاروں ہزار مسلمان آج ایسے موجود ہیں ہر علاقے کے اندر جو نمازوں کو قضا کرتے جا رہے، انہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اس لیے احساس نہیں ہے کہ انہیں ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اب اس لڑکی کے ایمان کی حالت دیکھو تو کہتی ہے میری ماں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی، مجھے بڑا افسوس ہے، میں کہیں بھی پڑھنا چاہتی ہوں تو وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب میں مفتی صاحب یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا میں بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جب جاتی ہوں تو وہاں نماز پڑھ لوں؟ اس کا مسئلہ مجھ کو سمجھا دیجیے۔ میں نے سوچنے کے بعد میں کہا کہ اگر جگہ کو پاک کر لو، پانی ڈال کر دھو لو، اور ایک موٹا دبیس سا کپڑا مصلی جا نماز اس کے اوپر بچھا کر تم نماز پڑھ لو تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اس نے پھر سوال کیا میں وہاں نماز پڑھ لوں ہو جائے گی، قبول بھی ہوگی؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے اسے کہا، اس وقت میں نے کہا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو بڑی پاکیزہ جگہوں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہم سب کی نماز سے 10 گنا نہیں 100 گنا زیادہ تیری نماز مقبول ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو دل میں اخلاص ہے اور دل کے اندر جو تڑپ ہے، دل کے اندر اللہ سے جو تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے، ایمان کا جوش اور ایمان کی حرارت ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر پڑھنا چاہتی ہے، تو ایسی نماز تو خدا کی قسم ہم لوگوں کی نماز سے 100 گنا زیادہ قبول ہو جائے گی۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنایا، نئے ایمان لانے والے لوگوں کو یہ مسئلے درپیش ہیں، کھانے کا مسئلہ درپیش، جینے کا مسئلہ درپیش، نمازوں کا مسئلہ درپیش، لیکن ایمان کی قدر ہے جو اس کو ایمان تک لے آئی۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ میں بیت الخلاء میں نماز پڑھ سکتی ہوں، اور ہم کسی سے نہیں پوچھ رہے کہ بھائی میں اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ پڑھ تو سکتے ہیں تب بھی نہیں پڑھتے، مسجدیں کھلی ہیں تب بھی نہیں پڑھتے، ہر جگہ دعوت دی جاتی ہے تب بھی نہیں پڑھتے، بلاوا آتا ہے لیکن نہیں پڑھتے، مؤذن 5 وقت اذان دے کر پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تب بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں اور ان لوگوں میں کتنا بڑا فرق ہے، ذرا سوچ کر دے۔ یہ قدر دانوں کا ایمان ہے اور یہ ناقدروں کا ایمان ہے۔ ناقدری اللہ کے ہاں بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا گناہ۔ اس کی وجہ سے قرآن نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے ناشکری کی، یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ معلوم ہوا ناشکری پر دردناک عذاب کی وعید آئی، اور علماء لکھتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر اللہ کے یہاں وعید نازل ہوئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا گناہ کبیرہ،
ہم کھانا کھا کر ناشکری کرے، اللہ کی نعمت پانی پی کر ناشکری کرے، یا اور کوئی مال دولت ملے ناشکری کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ اب ذرا سوچو، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہو اور ہم اس کی ناقدری اور ناشکری کر رہے ہو تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھائیوں، ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان وہ دولت ہے کہ جس کو لے کر انسان جنت میں جاتا ہے، اگر یہ اس کے پاس میں نہ ہو تو پھر جنت میں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، کافروں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی، مومنوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت میں جانے والا صرف مومن ہوتا ہے، کوئی کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ اتنی عظیم الشان دولت کہ اس کی وجہ سے اللہ ایمان والے کو جنت عطا کرتے ہیں، اور جنت کیا چیز ہے آپ اس کا یہاں پر کوئی تصور ٹھیک طور پر نہیں کر پائیں گے۔ ہم اور آپ مل کر صحیح طور پر جنت کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ جنت کیا ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ جنت بڑی عالی شان ہے، بہت بڑی اور عظیم ہے، اس کی نعمتیں بے مثال ہے، اس کی نعمتیں لاجواب ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بڑی عظیم الشان نعمت اللہ عطا کریں گے، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ صرف زبان سے اسلام لے آنا یا ہے کہ کچھ چیزوں کو مان لینا، یہ پورا ایمان نہیں ہے، پورا اسلام نہیں ہے، پکا ایمان نہیں ہے، بس پکا اسلام نہیں ہے۔ پکا ایمان اور پکا اسلام تو یہ ہے کہ آدمی مکمل تعلیمات اسلام پر قائم و دائم ہو جائے۔ ہماری زندگی کے بڑے مسائل ہیں، عقائد کے علاوہ ہماری زندگی میں ہمیں اعمال بھی دیے گئے، عبادات کے علاوہ معاشرت یعنی گھریلو زندگی، جس میں شادی بھی آ جاتی ہے، بیوی کے ساتھ رہنا سہنا آ جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک آ جاتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی آ جاتا ہے، اور اسی کے اندر میاں اور بیوی کے تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری و پابندی بھی آ جاتی ہے۔ یہ سب کے سب مسائل ہیں جن کا تعلق ہے معاشرتی زندگی سے۔ اس کے علاوہ معاملات کی زندگی، لین دین، تجارت، کمائی کے ذرائع، کن کن ذریعوں سے انسان کما سکتا ہے، کیسے لین دین کر سکتا ہے، لینے کے بعد جس کا قرض لیا ہو اسے دینے کا نمبر ہے، اسی طرح اور بہت سارے مسائل جس کا مالیات و معاملات سے تعلق ہوتا ہے، اقتصادی زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ کیا کمائے، کیسا کمائے، کس چیز کو بیچے، کس چیز کو نہ بیچے، کون سی تجارت جائز، کون سی تجارت ناجائز، کون سی ملازمت جائز، کون سی ملازمت ناجائز، کس طریقے سے کمائی اختیار کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اسلام کا، جس کا نام ہے معاملات کی زندگی۔ شریعت نے ہم کو معاملات کی زندگی عطا کی۔ یہ زندگی بھی شرعی زندگی ہونی چاہیے، معاشرت کی زندگی بھی شرعی زندگی ہونی چاہیے۔ شادی کیسے کرے؟ کیا منمانی کی جائے گی؟ جیسا جی چاہے گا ویسا کیا جائے گا؟ یا اس کا کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی شرعی نظام ہے؟ بلا شک و شبہ اس کا شرعی نظام موجود ہے، شادی کا طریقہ بتایا گیا،
لڑکی کے انتخاب کا طریقہ بتایا گیا، لڑکے کے انتخاب کا طریقہ بتایا گیا، وہ بنیادیں، وہ اسباب بتائے گئے جن کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کی زندگی جب بنتی ہے تو کس طرح بنتی ہے، لڑکے کے اوپر لڑکی کے کیا حقوق اور لڑکے کے اوپر لڑکی کے کیا حقوق، ایک دوسرے کو کس طریقے پر لے کر زندگی گزاریں گے، ایک مستقل نظام ہے جو شریعت نے ہم کو عطا کیا ہے۔ لیکن ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اسلام دیا، ایمان عطا کیا، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سب کے سب الحمدللہ اسلام والے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا مکمل اسلام میں آگے ہیں، یا صرف اتنا کہ ہم نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ غور کرو کہ اس میں کیا تعلیم ہے۔ ہم کو کلمہ پڑھنا تو آیا، لیکن کلمے کا مفہوم ہم نے نہیں سمجھا کہ کیا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس میں ہم دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک اس بات کا اقرار کرتے ہیں عبادت کا لائق اللہ ہی ہے، اور اسی میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پوری کائنات کو بنانے والا وہی ہے، اس لیے کہ جو عبادت کے لائق ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے جو بنانے والا، چلانے والا، نظام کو قائم کرنے والا ہے۔ چونکہ آسمان اسی نے بنایا، زمین اسی نے بنائی، چاند و سورج اسی نے پیدا کیے، یہ زمین کا پورا نظام وہی چلا رہا ہے، آسمان کا پورا کاروبار وہی چلا رہا ہے۔ یہ ہواؤں کا نظام ہو، یہ پانیوں کا نظام ہو، یہ بارشوں کا نظام ہو، یہ کھیتیوں کا نظام ہو، یہ انسانوں کا نظام ہو، ان کے مرنے اور جینے کا نظام ہو، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تلے تنہا وہ پوری اس کائنات کا مالک اور اس کا چلانے والا، وہی مدبر، وہی منتظم۔ جب سب وہی ہے تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو اس میں کہا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے بتایا اس سے پہلے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں، اسی کے قبضے میں، لہذا وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بیماری دینے والا، وہی شفا عطا کرنے والا، وہی بارشوں کا بھیجنے والا، وہی ہواؤں کا چلانے والا، وہی کھیتیوں کا اگانے والا، وہی سمندروں کو جاری کرنے والا، وہی اس پورے نظام کا ٹوٹلی مالک ہے۔ لہذا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی سے ہم مانگتے ہیں، شفا اسی سے لیتے ہیں، بچہ مانگنا ہو تو اسی سے مانگتے ہیں، دعائیں کرنا ہو تو اسی سے کرتے ہیں، ہاتھ اسی کے سامنے پسارتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا، تو ہی سب دینے والا، تو ہی سب چیزوں کا مالک و خالق، اس لیے تیری ہی عبادت اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کتنی بے سمجھیاں لوگ کرتے ہیں کہ کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن کبھی مانگنے چلے جاتے ہیں کسی اور کے دربار پر، بیماریوں کے لیے چلے جاتے ہیں کسی مزار پر، بچے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں کسی شیخ کی قبر پر، اور وہاں جا کر اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دیتے۔ یہ اس عقیدے کے خلاف ہے۔ ایمان کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، یہ سمجھ لینا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا۔ میں نے اس کو آپ کو مختصراً سمجھایا۔ دوسرا جملہ اس کا ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کی شہادت و گواہی دیتے ہیں، اعلان اس کا اظہار کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔
رسول کے معنی کیا؟ بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ رسول کیوں آتا ہے دنیا میں؟ رسول کو بھیجنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ رسول اس لیے آتا ہے کہ تم نے جس عقیدے کو مانا اس عقیدے کی تکمیل کرنے کے ذریعے کیا وہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ عبادت کا طریقہ کیا، کھانے پینے کا طریقہ کیا، نماز کا طریقہ کیا، اس کا سلیقہ کیا، اسی طریقے پر زندگی گزارنے کا اصول کیا، تمہاری تجارت کیسی ہو، تمہاری ملازمت کیسی ہو، تمہاری شادیاں کیسی ہو، تمہارے ہاں ضرورت پڑے تو طلاق کا کیا طریقہ کار ہو، کس طرح تمہاری معاشرتی زندگی، کس طرح تمہاری معاملات والی زندگی، کس طرح تمہاری اخلاق والی زندگی، کس طرح تمہاری سیاست والی زندگی ہونی چاہیے، اس کے اصول و ضوابط سمجھانے کے لیے اللہ رسول کو بھیجتا ہے۔ رسول آتا ہے ایک نمونہ بن کر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ موجود ہے۔ ان کو دیکھو، انہوں نے جو بتایا، انہوں نے جو سمجھایا، انہوں نے جو طریقہ رائج کیا، انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا، اسی طریقے پر تم کو پوری زندگی گزارنا ہے۔ تو معلوم ہوا محمد الرسول اللہ کا مطلب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دین و شریعت کا پیغام دے کر، ہماری ہدایت کے لیے احکام دے کر، ہماری زندگی گزارنے کا اصول و طریقہ دے کر دنیا میں آپ کو نازل کیا، دنیا میں آپ کو بھیجا، اور آپ نے ان سب چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا۔ لہذا محمد الرسول اللہ میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے جو تعلیم دی ہم اس تعلیم پر چلے۔ عبادت میں جو آپ نے بتایا ہماری عبادت کا وہی طریقہ ہوگا۔ شادی بیاہ میں جو آپ نے طریقہ بتایا وہی طریقہ ہمارے لیے طریقہ کار ہوگا۔ طلاق کا، خلا کا کوئی اور مسئلہ آئے گا تو ہم اسی طریقے پر چلیں گے جو محمد رسول اللہ نے ہم کو بتایا۔ اخلاق وہی لیں گے جو اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، طرز عمل وہی اختیار کریں گے جو اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا، معاملات کی دنیا میں وہی ہم اختیار کریں گے، تجارت ہو، ملازمت ہو، پیشہ ورانہ کوئی کام ہو، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ انہوں نے جو بتایا، انہوں نے جو سمجھایا، انہوں نے جو طریقہ جاری فرمایا ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مطلب، لیکن یہ مطلب تو ہمارے پیٹوں میں رہ گیا۔ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن شادی کا موقع آئے تو کس کے طرز پر ہو رہی ہے شادی؟ تجارت ہو رہی ہے تو کس کے طریقے پر ہو رہی ہے تجارت؟ کیا حرام سے اس میں بچنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جھوٹ سے باز آ رہے ہیں؟ معاملہ آ گیا وراثت کا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بچوں میں پراپرٹی بٹنی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کی طرف سے آیا پیغام ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہاں پر اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے، جسے جو ملا ہڑپ کے لے جا رہا ہے۔ ایک بھائی کو مل گیا وہی سب کا مالک ہو کے بیٹھ گیا، دوسرے بھائیوں کو محروم، دوسری بہنوں کو محروم، خاندان کے اور لوگوں کو محروم، بہنوں کو نہیں دے کر بھائی ہڑپ کر گئے۔ یہ ایک بھائی نے سب کا ہڑپ کر لیا، کسی کو دینا نہیں چاہتا، اور پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ زبانی تو ہوا، لیکن عمل کہاں ہے؟ اگر تم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا تو رسول نے ہم کو یہ پیغام دیا شادی ایسا کرو، ایسا نہ کرو، طلاق دو تو ایسے طریقے سے دو، اس طریقے پر نہ دو، طلاق ضرورت پر دو، بے ضرورت نہ دو۔ لیکن اب تو ہر چیز کے اندر من ماری ہو رہی ہے، اور پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا رہتا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچتا میری زبان پہ جو الفاظ آ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بھائیوں، پوری شریعت پر گامزن ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس کا پیغام ہم کو دیتا ہے، اور وہی یہاں قرآن کریم ہم کو سمجھا رہا ہے اور اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صرف نماز پڑھ کر کسی کو چکما دے دو کافی نہیں ہے تمہارے لیے، نماز پڑھ کر گٹا بھی پیدا کر لو تو کمال نہیں ہے تمہارا۔ تمہارا عمل دیکھا جائے گا نماز میں بھی، روزے میں بھی، صدقات میں بھی، غریبوں کی امداد میں بھی، اور پھر اس کے آگے معاشرتی زندگی میں بھی بیوی کا حق کیا ادا کر رہا ہے، بچوں کے کیا سلوک کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا طرز عمل برت رہا ہے، یہ بھی تیرا دیکھا جائے گا۔ اور پھر اس سے آگے یہ بھی دیکھا جائے گا تیری کمائی کے ذرائع کیا ہیں، کس طرح تو کمائی کر رہا ہے، اور کمائی کے بعد اسے خرچ کس طرح کر رہا ہے۔ ہم نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے اور نہ کمائی کے اندر آزاد ہے۔ کمائی میں بھی پابندی، یہ کمانا یہ نہیں کمانا، یہ راستہ میں جاؤں گا جو شریعت کا راستہ ہے کمانے کا، وہاں مجھے ملے گا 1000 روپے، اور ایک بھی دوسرا راستہ ہے وہ غیر شرعی راستہ ہے، وہ کافروں کا راستہ، وہ فاسقوں کا راستہ، وہ غیر شریعت کا راستہ، اس سے جا کر میں کماؤں گا تو یہاں 1000 ملتے ہیں، وہاں 1,00,000 مجھے ملا کریں گے۔ اب شریعت دونوں سامنے رکھ کر پوچھتی ہے مومن کو، تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، شریعت کے ضابطے میں محمد الرسول اللہ کا تجھے یہ پیغام ہے، 1000 والے راستے کو اختیار کر، 1,00,000 کمائی کے راستے کو لات مار دے۔ اب مومن کیا کرتا ہے دیکھنا پڑے گا، یہ سچا اور پکا مومن ہے، لات مارے گا 1,00,000 کو، 1,00,000 پر 1,00,000، 1,00,000 پر 1,00,000 مار دے گا، اور کہے گا مجھے 1,00,000 نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی مرضی چاہیے، چاہے وہ 1,000 ملتے ہو، بلکہ اس سے کم بھی ملتے ہو، 100 روپے ملتے ہو، لیکن میں اسے اختیار کروں گا، مجھے 1,00,000 کی کوئی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 تو کیا 10,00,000 بھی مل رہے ہو تو اس کے اوپر بھی وہ لات مارتا ہے، اس لیے کہ وہ کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسے اس بات پر یقین ہے لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، میرے مسائل کو حل کرنے والا ہو، اسے میں 1 کماؤں 1,00,000 کماؤں، مجھے پالنے والا تو اللہ ہے، اسے مجھے اللہ کو دیکھ کر کمانا ہے، مال کو دیکھ کر نہیں کمانا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا ایک مومن کی زندگی میں ایک غیر مومنانہ کردار والے کی زندگی۔ بھائیو اسی طرح اس ٹاپک کو آپ مثالیں رکھ رکھ کر ہزاروں مثالیں بنا سکتے ہیں۔ شادی کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، آج نکاح ہوتے ہیں تو کیا ڈھنگ کے کیا رنگ کے ہو رہے ہیں، اس کے اندر کتنی فضولیات اور غلط چیزیں داخل کر لی گئی، اور دوسری طرف کتنی ایسی چیزوں میں یہ آدمی اپنے آپ کو دور کرتا ہے جہاں شریعت اسے کہتی ہے کہ یہاں خرچ کرو، مسجد پر خرچ کرو تیار نہیں، دین پر خرچ کرو تو تیار نہیں، غریبوں کی امداد کرو تو تیار نہیں، اور مختلف مقامات پر شریعت کہتی ہے ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تیار نہیں۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے نفس کا، جب مسئلہ آتا ہے اپنی ناک کا، جب مسئلہ آتا ہے اپنی انانیت کا، وہاں پر کروڑ روپے خرچ کر کر خوش ہوتا ہے، اللہ کے نام پر 1 روپیہ دینے میں اس کا دل دکھتا رہتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیسا مومن ہے جو اللہ کی باتوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو پس پشت ڈالتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اسی لیے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
دین اسلام میں مکمل داخل ہو. یہ کیا کہ کچھ مان لیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ لے لیا اور اس کو ضروری سمجھا، اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، اس کو غیر ضروری سمجھ لیا، اپنی من مانی کرنے لگا. من مانی کر کر اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس کا دل اندر سے بولتا ہے ارے تو خود بھی تو معبود ہے، تیرے نفس کا تو پجاری ہے، تیرے نفس کی بات سنتا ہے، اللہ کی بات کو ٹالتا ہے، رسول کی بات کو پس پشت ڈالتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حالانکہ دل اندر سے بول رہا ہے کہ تو اپنے نفس کا غلام ہے، تو اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، تو اپنے نفس کو خالق بنایا ہوا ہے، بات اس کی سنتا ہے، اللہ کی نہیں سنتا. تو خدا تعالیٰ نے یہاں مطالبہ اسی بات کا کیا ہم سب مسلمانوں سے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ اد کچا ایمان نہیں چاہیے. اور جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں دین کے تمام شعبے وہ سب کے سب شرعی شعبے ہیں. ان تمام کے تمام شعبوں میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہم کو دیا گیا ہے. مثال میں ایک دو چیزیں عرض کر دی آپ کے سامنے. شادی کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ. تجارت ہو، ملازمت ہو، میں کیا ملازمت کروں؟ بہت سارے لوگ بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں. علماء سے مسئلہ پوچھے بینک میں ملازمت کرنے کا کیا حکم ہے؟ بینک 100% سودی لین دین کا ادارہ ہے، جہاں سود لیا بھی جاتا ہے، سود دیا بھی جاتا ہے. سود کا لینا بھی حرام، سود کا دینا بھی حرام. وہاں پر ایک صاحب مینیجر بن گئے ہیں، ایک صاحب وہاں کے کلرک بن گئے ہیں، وہاں کے ایک صاحب کچھ اور بن گئے ہیں، اور یہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ ان کو پوچھنا چاہیے علماء کرام سے کہ بینک کے اندر کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ظاہر ہے کہ بینک کے کام تو بالکل حرام ہے اور قطعی حرام. حدیث میں آتا ہے کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، ان پر اللہ کی لعنت، اور اس کے ساتھ جو سود کا حساب و کتاب لکھنے والا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، جو سود کے اوپر وٹنس بننے والا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. وٹنس شہادت دے رہا ہے، ہاں یہ دونوں کا یہ معاملہ ہوا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کا وٹنس ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. لیکن لعنتوں پر لعنت لیے ہوئے ہم زندگی گزار رہے، اور ہمارے منہوں پر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بھائیو سوچنے کی بات ہے اسلام ہے کیا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کسی ایسی چیز کا نام نہیں کہ صرف زبان سے بول لیا جائے، یا کہ مسلمانوں کے خاندان میں کوئی پیدا ہو جائے، ایک مسلمان خاندانی مسلمان، یا یوں کہیے کہ نسلی مسلمان ہوتا ہے، لیکن اسے اسلام کا معنی نہیں معلوم، اسلام کی حقیقت اسے نہیں معلوم، اسلام کی تعلیمات اس کو نہیں معلوم، اسلامی عقائد اس کو نہیں معلوم، اسلام کے واجبات اس کو نہیں معلوم، اسلام کا نظریہ اس کو نہیں معلوم. لیکن اسلام والے لوگوں کے گھرانے میں پیدا ہو گیا. یہ ہے نسلی مسلمان. لیکن اللہ کے ہاں نسلی مسلمان نہیں، اصلی مسلمان کا اعتبار ہوتا ہے. اصلی مسلمان وہ جو سمجھتا ہو اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا مطالبہ کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام کا نظریہ مختلف چیزوں کے بارے میں کیا ہے، یہ سمجھنے والا وہ اصلی مسلمان ہوتا ہے، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو بھائیو اسی کا اللہ نے مطالبہ کیا کہ ہم سب کے سب اللہ کے اس دین میں، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے. ادخلوا فی السلم کافہ. آگے اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. معلوم وہاں اد کچا ایمان لے کر چلنا
یہ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اسی اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پھر فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلے ہوئے دشمن کی اتباع نہ کرو، وہ تم کو لے جا کر جہنم کے گڑھے میں گرا دے گا، یہی اس کا مقصود ہے. اس کے بجائے اللہ کی مانو، اللہ کی تعلیمات کی مانو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب